بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم غسل فرض ہونے کے اسباب کے متعلق بات کریں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ غسل فرض کے اسباب یہ ہیں اور ان صورت میں غسل ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اور وہ ان پر غسل فرض ہوا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غسل نہیں کرتے، ناپاکی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عزوجل انہی اسباب کو بیان کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ عزوجل اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، غسل فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں، جن میں سے پہلا سبب جو غسل فرض ہونے کا یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ خود کر عضو سے نکلنا، یعنی شہوت کے ساتھ خارج ہونا۔ اب وہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے خارج کرے یا شہوت کے ساتھ ویسے ہی اپنے عضو سے نکل جائے تو اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے احتلام ہو جانا، یعنی سوتے میں احتلام ہو گیا، منی کا خارج ہو گئی، تو اس صورت کے اندر بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی شخص نے سوتے میں اسے احتلام ہوا اور جب وہ جاگا، سوتے میں اس نے دیکھا ہے کہ اس کے عضو سے منی کا اخراج ہوا ہے، لیکن جب اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے کپڑوں کو اس نے دیکھا، اس کے کپڑوں پر کہیں نجاست نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی منی کا کوئی دھبا کوئی داغ نہیں لگا ہوا تھا، کپڑے بالکل صحیح تھے اس کے، تو اس صورت میں اس پر غسل فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سویا اور سو کر اٹھا، اس سے احتلام ہونا یاد نہیں ہے، لیکن جب اٹھا کپڑوں پر اس نے اپنے تری دیکھی اور کپڑوں پر اس نے منی کے آثار دیکھے، اس نے نجاست دیکھی، تو اب اس پر غسل فرض ہو جائے گا، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ تیسرا جو سبب ہے غسل فرض ہونے کا وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ کرنا، یعنی مرد کی سپاری عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، جسے سپاری بھی کہا جاتا ہے، حشفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مرد کا جو آگے کا عضو تناسل کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے، جو شرمگاہ کا آگے کا حصہ ہوتا ہے، وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر اگر داخل ہو گیا، اب خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر دونوں پر، یعنی مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یعنی شہوت تھی نہیں تھی بالکل بھی اور انہوں نے اس طرح دخول کر لیا تو جب بھی غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر منی کا اخراج نہیں ہوا، منی خارج بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں بھی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا اگر اس طرح ملاپ کر لیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ منی خارج نہیں ہوگی غسل فرض نہیں ہوگا، تو وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ اگر وہ مرد کی سپاری جو حشفہ کہا جاتا ہے، اگلے حصہ جو ہوتا ہے، وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھا جو سبب ہے وہ عورتوں کے لیے کہ حیض سے فارغ ہونا ہے۔ جب حیض آتا ہے عورتوں کو، اگر حیض آنے کے بعد ان پر یہ فرض ہے کہ وہ غسل کریں گی۔ اور پانچواں جو سبب ہے غسل کا کہ وہ نفاس سے، جو عورت کو بچہ جننے کے بعد خون آتا ہے، جو وہ خون آنا بند ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائیں گے، تو وہ خون آنا بند ہوگا تو اس کے بعد غسل کرنا ان کے اوپر فرض لازم ہے۔ تو یہ 5 اسباب تھے غسل فرض ہونے کے، تو انہیں لازمی طور پر ذہن نشین کر لیجئے گا، ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا، دوسرے سنیں گے انہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔